نفس چاہتا ہے کہ میری واہ کے لیے نا سب برباد کر دیا جائے. شروعات سے وہ کرو جس میں میرے علاوہ کسی اور کا نام ہی نہ ہو. علماء نبیوں کے وارث ہیں کہ جو سویلائزیشنل وار کے اندر ہمارا مغرب کے ساتھ اور دوسرے نظریات کے ساتھ جو ہمارا ایک تقابل چل رہا ہے، اس کے اندر آپ کو نہیں لگتا کہ پھر وقت ضائع کر کے پھر بنائیں؟ وائی ڈو یو وانٹ ٹو ری انوینٹ دا ویل؟ پھر سے پہیا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس کے اندر وہ ایموشنل کریز ختم ہو جائے گا نا، کوئی نئی چیز میں لے کے آؤں. اصل میں نفس کو اپنی بڑائی سننی ہے کہ میں نے بنایا کچھ. نفس جو ہے نا کمپلیمنٹ نہیں کر سکتا ایک سسٹم. اصل میں مسئلہ یہی سارا عدیل بھائی نفس کا ہے. نفس چاہتا ہے کہ میری واہ کے لیے نا سب برباد کر دیا جائے، میری واہ کے لیے سب بنا ہوا گرا دیا جائے. نفس چاہتا ہے میری واہ کے لیے اور میرے ساتھ جڑے ہوئے میسج کی تکریم اور توقیر کے لیے نا پورے کے پورے نظام کو جو ہے نا جلا کے راکھ کر دیا جائے. میرے نفس کی تکریم کیسے ہو سکتی ہے اگر میں آپ کے ساتھ مل کے یہاں پہ جو ہے نا کام کروں؟ صحیح بات. میرے نفس کی کیسے تکریم اور تعظیم ہو جائے گی جب میں انہیں قبول کر لوں گا؟ میرے نفس کی کیسے تکریم اور تعظیم ہو جائے گی جب میں مغرب کی بھی اچھی چیزوں کی تائید کر دوں گا؟ میرا نفس تو تباہ برباد ہو جائے گا اگر میں نے قبولیت کے دروازے کھول دیے لوگوں. تو نفس کو کیونکہ چاہیے کہ سارا کا سارا سمندر کا پانی میں پی جاؤں، تو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ شروعات سے وہ کرو جس میں میرے علاوہ کسی اور کا نام ہی نہ ہو. تو میں نے کہا نا لوگ پہنچ جاتے ہیں مگر پہنچ نہیں پاتے کہ باتیں اور تقریروں اور کام دھندوں سے پہلے نا علم پڑھا جائے. سو وی آر اے ویری نالجبل نیشن. ہم ہمیشہ سے ایک علمی تحریک تھے. آپ اسے جہادی تحریک کہیں، آپ اسے خلافتی تحریک کہیں، آپ جو بھی تحریکوں کا حصہ ہیں، میں اس پر آنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ہوں یا نہ ہوں لیکن اسلام ہمیشہ ایک علمی تحریک تھی. اس کا محرک ہی علمی تھا، اس کی بنیاد ہی علم سے تھی. اس کا اختتام بھی علم پر ہوگا. جب اٹھ جائے گا، جب یہ اٹھے اس کا اختتام علم پہ ہونا ہے. صحیح. اگر مسلمانوں سے گورننس چھین لی جائے تو اسلام نہیں ختم ہوگا. صحیح. اگر آج اسلامک گورننس نہیں ہے دنیا کے اندر تو اسلام ختم نہیں ہوگا. اگر جہاد جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے فی سبیل اللہ موقوف ہوتا ہے تو اسلام ختم نہیں ہوگا، اگرچہ جہاد بہت بڑا آرٹیکل ہے شریعت کا. اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور تبلیغ اور دعوت اور یہ کام جو ہے موقوف بھی ہوں گے کبھی، اسلام نہیں ختم ہوگا. اسلام اس دن ختم ہوگا جب دنیا سے علم اٹھ جائے گا. تو اسلام ہمیشہ سے ایک علمی تحریک ہے اور پھر عملی تحریک ہے. تو کیونکہ اسلام پیکج ہی ایک علم کا ہے، بنیاد ہی علم ہے، تو اس علم سے جڑا ہوا جو فائل ہے وہ اسے عالم کہتے ہیں. اور یہ علماء کی تحریک تھی ہمیشہ سے. اسلام از این آرگنائزیشن، از اے سسٹم آف لائف دیٹ از بیسڈ آن اسکالرس. تو اس کی بنیاد رکھنے والے جو انبیاء تھے وہ علم کی بنیاد پر اس دنیا کے اندر ہے. انہوں نے علم پیش کیا اپنا عوام کو. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تم برہان پیش کرو، میں فرقان پیش کروں گا. اللہ. تم برہان پیش کرو، میں فرقان پیش کروں. تو یہ پڑھنے پڑھانے والی امت تھی ہمیشہ سے. تو اس کی جو بنیاد ہے اور اس کا جو سٹرگل ہے اور اس کا جو مین کور ہے وہ علم ہی رہے گا. اس لیے ایک عالم کی جو فضیلت ہے، اہل علم اور اہل دانش اور اہل فکر کی اسلام کے اندر جو پوزیشن ہے، اس کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور اس پر میں نے آج ایک سٹیٹس بھی شیئر کیا تھا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں. تو نبیوں کی وراثت تو درم دینار ہوتی نہیں ہے. ہمارے نبی تو دنیا میں کچھ تلواریں چھوڑ کے گئے کیونکہ انہوں نے جہاد کیا زندگی میں، اور اپنی پوری زندگی کا جو ماخذ تھا وہ یہ علم تھا. نبی کی پوری تحریک علیہ الصلوۃ والسلام علمی تحریک تھی. اٹ واز این ایکیڈیمک اینڈ ایجوکیشنل ڈسکورس جس میں آپ نے علمی اسٹیبلشمنٹس کی، لوگوں کو سکھایا ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتے تھے. علم الانسان ما لم یعلم. آدم علیہ السلام کی شان بیان کی، وعلم آدم الاسماء. وہاں بھی علامہ،
یہ جو نام پہ تشدید ہے نا، جسے یہ لوگ ڈبلیو کہتے ہیں، تو یہ علامہ میں دو آ جائیں گے، استادی شاگردی. علیمہ جاننا ہے، جاننا ہے. لیکن علامہ کے خواص اور لوازمات میں سے ہے کہ اس کی پڑھنا پڑھانا، تعلیم کا مصدر سے نکلا ہی ہے. تو اس میں ایک پڑھانے والا ہے، ایک سیکھنے والا ہے، اور یہ ادب آسمانوں سے الی الارض اترا ہے. تو اس لیے اس پروٹوکول کو کمپرومائز کر کے اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ امت کو تشکیل دے دے گا اور وہ ایک قوم کو تشکیل دے دے گا، تو یہ بہت بڑی خطا ہے اس کی. تو جو 1400 سالوں سے ایک لیگیسی چلتی آ رہی ہے علم کی، اس پروٹوکول پہ کمپرومائز کرنا یا اس کو سپر سیڈ کرنا یا اس کو ایبروگیٹ کرنا یا اس کی تنسیخ کرنا یا اس کا نسخ کرنا، اس پر آپ کو نہیں لگتا کہ غیرت ایمانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم آواز اٹھائیں کہ آپ کے میڈیمز جتنے بھی ماڈرنائزڈ ہو جائیں، آپ کی اصل اتنی ہی خالص رہے گی اور اتنی ہی ٹھوس رہے گی، تو امت کا بقا ہوگا نا.